السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق نمبر 32 ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 97 تا 101 پر مشتمل ہوگا، یعنی 5 آیات آج کے سبق کا حصہ ہوں گی۔ دیکھیے، آیات کو سمجھنے سے پہلے ان کا شان نزول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود، جن میں ان کے علماء بھی شامل تھے، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جوابات دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی شخص ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، یعنی کہ الہامی مذہبی قسم کے سوالات تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح عہد لیا جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، کارساز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام تر سوالات کے بعین ہی کما حق ہو جواب دے دیے، تو آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں آپ کو ان سوالات کے جوابات کیسے پتہ چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جبریل فرشتہ وہی لاتا ہے، اس نے ہمیں یہ جواب دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جبریل، ہم اسے نہیں مانتے، اگر آپ میکائیل کہتے تو ہم مان لیتے، کیونکہ وہ فرشتہ رحمت برساتا ہے، نہ بارش وغیرہ نباتات وغیرہ اس سے اگتی ہیں، خیر کا باعث ہے، اور جبریل ہماری گزشتہ قوموں پر عذاب لاتا رہا ہے، لہذا ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس لیے آپ کو مانیں گے نہیں۔ یعنی انہوں نے نہ ماننے کا ایک بہانہ تلاش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہانے پر، اس عذر پر 4 جوابات دیے، جو ان آیات میں آیت نمبر 97 98 میں بیان ہوئے ہیں بالخصوص۔ اب دیکھیے اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے شان نزول کو، جو کہ کس میں وارد ہوا ہے، ابن ابی حاتم ایک تفسیر کی کتاب ہے حدیث کی، تو اس میں جو ہے وہ اس کی صراحت ملتی ہے۔ اب دیکھیے، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کان عدوا، جو شخص ہو دشمن یا کرے دشمنی، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، دشمن کس کا ہو؟ جبریل علیہ السلام کا، جیسا کہ یہود تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو پہلا جواب اس کا کیا ہے؟ فَإِنَّهُ، تو بے شک اس نے، نزلہ، نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ وہی کو جبریل علیہ السلام نے نازل کیا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تحریر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اخذ فرمایا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ تو اس نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، کس طرح؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس میں پھر جبریل علیہ السلام کا کیا قصور؟ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس فرشتے کو وہی بنی اسرائیل میں لانی چاہیے تھی، بنی اسماعیل میں نہیں۔ حالانکہ سمجھنے کی بات ہے، دیکھنے کی ہے کہ وہ مرضی سے تھوڑا ہی وہی لاتا ہے کہ کس کو جا کر دے دے، اللہ تعالیٰ جس کی طرف بھیجتا ہے اس کو وہی دے کر، وہی جو ہے وہ وہی کا مصداق ہوتا ہے، اور اسی کو جا کر وہی سنا سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ تو پہلا جواب اللہ نے کیا دیا کہ یہ تو تم ویسے ہی بہانہ بنا رہے ہو کہ تمہارا دشمن ہے جبریل اور تم اس کے دشمن ہو۔ اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے دل پر، کس طرح؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ نے اس کو کہا ہی یہ تھا، حکم ہی یہ دیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اتارے قرآن کو۔ دوسری بات، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہے؟ یعنی قرآن سے پہلے جو تورات و انجیل ہیں، تمہاری شریعتیں ہیں، یہ جبریل جو وہی لا رہا ہے، جبریل جو وہی پیش کر رہا ہے، اور جو وہی تمہیں سنائی جا رہی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے لما، اس چیز کی جو بین یدیہ، اس سے آگے ہے، اس سے پہلے ہے۔ یعنی کہ دوسرا جو ہے وہ تمہارا اعتراض اس لحاظ سے درست نہیں کہ وہ اگر ایسی بات کرے جو تمہاری شریعتوں کے خلاف ہو، منافی ہو، پھر تو تمہارا انکار کرنا سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن وہ تو تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو اس سے آگے ہیں، یعنی تمہاری شریعتوں کی، تو پھر اس سے انکار اور اختلاف کی کیا وجہ؟ اور نمبر 3، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جو لا رہا ہے
کوئی عام چیز یا نقصان دینے والی نہیں ہے، بلکہ سراسر ہدایت کا باعث ہے، رہنمائی کا سبب ہے، اور کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے، یعنی کہ جو اس کو مان لے گا، خواہ یہودی ہو تم مان لو، بنی اسماعیل میں سے کوئی ہو، بنی اسرائیل میں سے ہو، اجمی ہو یا عربی، جو بھی ہو، اس کو مان لیں گے تو وہ سراسر انہی کے لیے فائدہ کا باعث ہے، وہ سراسر کیا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ خوشخبری یعنی کہ جو دنیا میں اس کو ہدایت اپنا لیتا ہے، اس پر چلتا ہے، اس کو جنت کی، اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنانے والا ہی ہے یہ کتاب جبریل جو وہی لاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کو ماننے والے ہیں، مؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ تو تین اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے عذر کو دور کرنے کے لیے وجوہات پیش کی کہ دراصل تمہارا اعتراض کیوں ہے یا دشمنی کیوں ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لایا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جو لایا ہے وہ تمہاری ہر جو ہے وہ شریعت کی بات کو جو صحیح ہے، جو تم نے تحریف کے بغیر تورات میں اللہ کی تعلیمات کو باقی رکھا ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پھر ہدایت اور رحمت ہے تیسرے نمبر پر ماننے والوں کے لیے۔ تو اب مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ان کو کیا فرمایا؟ من کان عدوا للہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکائیل، اور میکائیل علیہ السلام کا، تو ایسے لوگوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ الکافرین سے ترجمہ کیا لیا گیا؟ ان کافروں کا، یعنی کہ جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں سے یا کسی ایک سے بھی دشمنی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ان کو کیا کہا کہ تم کہتے ہو کہ میکائیل سے ہماری دوستی ہے، وہ لاتا وہی تو ہم مان لیتے، تو کان کھول کر سن لو کہ میکائیل اور جبریل تمام فرشتے آپس میں دوست ہیں، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کے دوست سے تمہاری دوستی ہو اور جو ہے وہ کہو کہ ہم میکائیل آئے تو مان لیں گے؟ یعنی کہ اگر وہ جبریل اور میکائیل آپس میں دوست ہیں تو پھر دشمن کا دوست بھی تو دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی کرو گے تو یہ دشمنی تمہاری دراصل کسی فرشتے سے نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو یاد رکھو کہ پھر تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خواہ جو ہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تمہارا دشمن پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی ایسے کافروں کا جو کسی فرشتے کو یہ کہیں کہ ہمارا دشمن ہے، حالانکہ فرشتوں سے کون دشمنی رکھ سکتا ہے؟ اور صحیح البخاری میں روایت نمبر 6502 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس کسی نے میرے کسی دوست سے، میرے کسی ماننے والے نیک شخص سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر جو لوگ مذہبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مذہب کا کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اللہ تعالیٰ کے پسندہ کاموں میں مصروف ہیں، اللہ کے قریب ہیں عام لوگوں کی نسبت، ان سے دشمنی کرنا دراصل کیا ہے؟ اس روایت کے مطابق جو کہ صحیح البخاری میں ابھی آپ کو بتائی گئی 6502 نمبر پر، وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً ہم نے نازل کی الیک، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح آیات، واضح نشانیاں، یعنی کون سی؟ کہ آپ کا نبی ہونا یہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق واضح نشانیاں اتار چکے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں جیسے شق قمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات، یہ تمام تر ہم نے واضح نشانیاں اتاری ہیں، آیات، احکام اتاری ہیں آپ کی طرف، تو پھر وہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے ان کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ، یعنی یہ لوگ اگر نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نبی ہونا واضح نہیں ہو چکا، بلکہ آپ کا نبی ہونا بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے، بالکل کلیئر ہے، واضح ہے۔ آپ کے متعلق قرآنی آیات اور تورات و انجیل میں جو آیات ہیں اور جو آپ کے معجزات ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا انکار کون کرتے ہیں؟ آپ کو نبی کون نہیں مانتے؟ وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے ان کا، کن کا؟ آپ کے متعلق جو بالکل روشن دلائل ہیں ان کا انکار نہیں کرتے، مگر کون کرتے ہیں؟ الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ، باقی لوگ، سرکش لوگ کرتے ہیں، باقی کوئی آپ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگلی آیات میں دیکھیے جو آیت نمبر
100 ہے اور 101، ان میں بنی اسرائیل کی ایک اور جو ہے وہ قباحت کا یا ان کی کبھی حرکت کا بیان ہے۔ اوا کلما، کیا بلا جب کبھی، اوا کیا وا اور کلما جب کبھی یا جب بھی، لیکن جب یہ مل کر آتا ہے اوا تو ہم ترجمہ کیا اس کا کرتے ہیں، اوا کیا بلا یا اور کیا، کلما جب بھی، یعنی کیا بلا ایسا نہیں ہوا، اپنے بریکٹ میں کیا لکھنا ہے، کیا بلا جب بھی، عاہدو انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، عہدن کوئی بھی عہد، تو یعنی کہ انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، کیا بلا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے وعدہ کیا جب بھی کوئی بھی وعدہ تو انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، عہد شکنی کی، یہ اپنے بریکٹ میں لکھنا ہے، انہوں نے عہد شکنی کی، کیا بلا ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا، نبذہ پھینک دیا اس کو، یعنی اپنے اس کیے ہوئے عہد کو ڈال دیا، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یعنی اس کو پورا نہ کیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ نبذہ کے معنی کیا ہے، پھینکنا، پس پش ڈال دینا، پرواہ نہ کرنا، اہمیت نہ دینا، تو پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان کی اکثریت لا یؤمنون نہیں ایمان لاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عہد شکنی سے آپ کو حیرت نہ ہو، آپ جو ہے وہ حیرت میں مبتلا نہ ہو کہ یہ لوگ کیوں نہیں وعدے کو پورا کرتے جو ابھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم وہ ایمان لے آئیں گے، یا ان کو معلوم ہے کہ آپ سچے نبی ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ ان کا تو وتیرہ اور شیوا ہی یہی ہے کہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ آیت نمبر 93 میں ان کی عہد شکنی کے متعلق جانا ہے کہ جب طور پہاڑ کو ان پر اٹھایا گیا تھا، اور باقی جو ہے وہ آپ سورت کے شروع سے ان کی بدعہدیاں اور ان کی خیانتوں کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو کیا ہے، آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیا بلا انہوں نے جب بھی عہد کیا کوئی بھی عہد تو پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی بالخصوص ان کے علماء کے گروہ نے، کس کو پھینک دیا، اس عہد کو، یعنی اس کو پورا نہ کیا، نظر انداز کر دیا، بلکہ ان کی اصلیت کیا ہے کہ ان کے جو اکثر ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت جو ہے وہ تورات کو بھی نہیں مانتی ہے، اپنی کتابوں پر بھی ایمان لانے والی نہیں ہے، لہٰذا ان سے آپ کیا وفا کی یا اپنے اوپر ایمان لانے کی امید رکھیں، یہ ان لوگوں کا تو وتیرہ ہی یہی ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما ان کتابوں کی جو، ان شریعتوں کی جو، ماں کی ضمیر کہاں بڑھ رہی ہے، بنی اسرائیل کی ان تعلیمات کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہوں گے اور ان کی یہ اور یہ صفات ہوں گی۔ تو کیسا رسول آیا ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی جو معہم ان کے پاس ہے، یہ ان کے پاس کیا ہے، جو تورات و انجیل ہے، قرآن نے آ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کی، ان کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کی برحق کتابیں تھیں اور اپنے دور میں ویلڈ تھی۔ نبذ فریقن پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جنہیں دی گئی تھی کتاب، کہاں پھینک دیا اہل کتاب نے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں، یعنی جب رسول آیا تھا اس نے آ کر ان کی کتابوں کی تصدیق کی تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے، یہود کے علماء نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ ظہور ظہر ان کی جمع ہے، پیٹھ کو کہا جاتا ہے، دبر وغیرہ کو، پشت کو، تو یعنی کہ تورات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں، ان کے پاس انہوں نے ان خصوصیات کو بالکل پس پش ڈال دیا، بالائے طاق رکھ دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور اس طرح ہو گئے کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ رسول برحق ہے کہ نہیں۔ اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی انہوں نے ان کو چھپایا، جو ان کو تصدیق کرنی چاہیے تھی کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔